نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے وہ شخص وہ رسول بھی ہے جس سے اللہ نے کلام کیا۔ ورفع بعضهم درجات، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے درجات کو اللہ نے بلند کیا۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے دلائل عطا کیے۔ وأیدناہ بروح القدس، اور جبرائیل امین کے ذریعے ان کی حفاظت فرمائی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد آنے والے نہ لڑتے۔ من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلے دلائل آ چکے۔ ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ فمنہم من آمن، ان میں سے کچھ ایمان لے آئے۔ ومنہم من کفر، اور کچھ کافر ہوئے۔ ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ لڑتے۔ ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو اپنے رزق میں سے خرچ کرو۔ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تجارت ہو سکتی ہے، نہ دوستی کام آ سکتی ہے، نہ سفارش۔ والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور سنبھالنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ خود چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اسی کی کرسی آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اس کی حفاظت کرنا اسے تھکاتا نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، وہ بلند و برتر ہے، عظمت والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی تو نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت سرکشی سے ظاہر ہو چکی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرتا ہے، ویؤمن باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاتا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایک مضبوط گرہ کو تھام لیا۔ لا انفصام لہا، جو اس سے کھلنے والی نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سنتا ہے جانتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے ان کا جو ایمان لائے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا رہا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور کافر ان کا دوست شیطان ہے۔ یخرجہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے اندھیروں میں لا رہا ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہی جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔
اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں بھی درجات رکھے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں اور اپنے معجزات میں، اپنی ذات میں اور اپنے معجزات میں سارے انبیاء سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، جیسے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کلام کیا، بڑی شاندار گفتگو ہوئی ہے، 16ویں پارے میں وہ درج ہے، سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے خود کہا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں ہی اللہ ہوں۔ موسیٰ، جس کو تو آگ سمجھ کے آیا ہے وہ آگ نہیں ہے، وہ میرے نور کی تجلی ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نماز اس لیے پڑھا کر تاکہ تجھے میں یاد رہوں۔ سبحان اللہ، نماز اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کا یہ ذریعہ ہے، یہ سب سے بڑا ذکر ہے نماز۔ اس میں دیکھو کتنے ذکر آ جاتے ہیں، تو اللہ نے خود نماز کو ذکر کہا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنا تعارف کرایا، اور پھر باتیں بھی ہوئیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ نے پوچھا ماتل کبھی امینی کا یا موسیٰ، موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے لذت محسوس کی گفتگو میں، تو کہنے لگے ہی عصای، یہ میرا ڈنڈا ہے، لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا، میں اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں، وہ احش بہا علی غنمی، میں اپنے درختوں کے جانوروں کے لیے پتے بھی اس سے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور مجھے یہ اور بھی بڑے کام دیتا ہے۔ تو یہ موسیٰ ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اس لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے عیسیٰ ابن مریم ہیں جن کو اللہ نے کھلے دلائل دیے۔ کھلے دلائل کیا ہیں؟ کسی کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اسے شفا مل جاتی ہے، کسی مادرزاد اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں اسے بینائی مل جاتی ہے، اور کسی مردے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اپنے ماننے والوں کو یہ بتا دیتے تھے، ان کے پیٹ کی طرف دیکھتے، بتا دیتے تم یہ کھا کے آئے ہو اور یہ گھر میں چھوڑ کے آئے ہو، ما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، جو تم گھروں میں رکھ کے آئے ہو وہ بھی اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے، اور جو تمہارے پیٹوں میں پڑا ہے وہ بھی دکھا دیا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ تو آج نکلا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو الٹرا ساؤنڈ نگاہیں دی تھی کہ ان اپنی نگاہ سے دیکھ لیتے تھے، اور یہ اللہ نے اپنے حبیب کو بھی عطا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے نیچے باریک باریک دو آنکھیں تھیں، اور دونوں کاندھوں کے درمیان گوشت میں لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اسے مہر نبوت کہتے تھے۔ اور یہ ایسا لکھا ہوا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتا جلتا تھا، یعنی جیسے درمیان میں یہ چہرہ ہے اور پھر اس کی آنکھیں ہیں ہماری، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پیچھے مڑ کے لوگوں کو نہیں کہا کہ صف درست فرماؤ، نماز کے لیے صف درست فرماؤ، بلکہ آپ کا چہرہ اقدس سامنے ہوتا تھا، اور آپ سیدھے کھڑے کھڑے کہتے تھے او فلانے سب میں سیدھا ہو جاؤ، سب میں کیا ہو جا۔ آج بھی جو لوگ گئے ہیں وہاں وہ آواز وہاں سنتے ہیں سووا صفوفکم، اپنی صفیں سیدھی کرو، یا اکیلا کہہ دیتے ہیں سوو، آواز لگتی ہے حرم میں سوو، سیدھی کر لو صفیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی صفوں میں جتنا خلا ہوگا نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے میں، اتنا ہی شیطان ان میں داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ اتنا دلوں کو ٹیڑھا کرے گا۔ صف بندی نہایت ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف کا اندازہ اس طرح لگاتے تھے کہ تیر چلاتے تھے، اگر صحابہ ایسے صف میں سیدھے کھڑے ہوتے، کوئی آگے پیچھے کھڑا ہی نہیں ہوتا تھا، سیدھا تیر اس کے لگنا تھا، تو سیدھے کھڑے ہوتے تھے صف میں۔ تو اب تو بھائی یہ کہہ دیں کہ یہ اگلی صف میں جگہ خالی ہے، پیچھے والوں کو کہہ دیں آگے آ جاؤ،
وہ پنکھے کے لالچ میں پیچھے کھڑے رہتے ہیں کہ وہاں ہوا نہیں لگے گی، یہاں ہوا لگ رہی ہے، حالانکہ صف کا سیدھا کرنا، صف کا مکمل کرنا نہایت ضروری عمل ہے، نہایت ضروری عمل ہے۔ اللہ توفیق عمل عطا کرے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزے دیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ حبیب اور کلیم میں کیا فرق ہے؟ کلیم کتاب لینے طور پہ جاتے ہیں، اور حبیب ان کے گھر میں خود اللہ کا کلام آتا ہے۔ حضور ممبر پر ہیں، قرآن ممبر پہ آ رہا ہے، حضور محراب میں ہے، قرآن محراب پہ آ رہا ہے، حضور اونٹنی پہ ہے، قرآن اونٹنی میں آ رہا ہے، حضور مکے میں ہے، قرآن کی صورت مکی بن گئی، حضور مدینے میں ہے، قرآن مدنی ہو گیا۔ ساری دنیا کو حکم ہے قرآن کے پیچھے چلو، خود قرآن کو حکم ہے کہ مصطفیٰ کے پیچھے جاؤ۔ یہ حبیب اور کلیم کا فرق ہے۔ تھے جو لینے گئے خود کلیم خدا، فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں، وہ کلام ان کا لینے گئے طور پر، ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا۔ حضور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی بیوی ہیں، ان کے بستر پر ہیں، قرآن بستر پہ اتر رہا ہے۔ اب اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو آپس میں لڑتے ہیں، یہ کبھی نہ لڑتے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا۔ تو دنیا دارالامتحان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مجبور نہیں کیا، مجبور نہیں کیا۔ اللہ نے راہ ہدایت انبیاء کے ذریعے بتا دی کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے جو انبیاء لے کر آئے ہیں، اور آخری نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں تعلیمات دے رہے ہیں وہ راہ ہدایت ہے۔ وہ کیا ہے؟ راہ ہدایت ہے۔ اب اللہ نے انسان کو مختار کیا ہے، فرمایا جو نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چلے گا وہ ہدایت کے راستے پہ چلے گا، جو اپنی من گھڑت چیزوں پہ چلے گا یا آبائی چیزوں پہ چلے گا، جس کا قرآن و سنت سے ثبوت نہیں ہے، وہ شیطان کے راستے پہ چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے۔ ہم نے یہاں خود اپنے ذہن سے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے رحمان کی راہ پہ چلنا ہے یا شیطان کی راہ پر چلنا ہے۔ تو ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہے نا، کہنے لگا علی آدمی کتنا صاحب اختیار ہے اور کہاں بے اختیار ہے؟ حضرت ہنس پڑے، کہنے لگے اپنی ایک ٹانگ اٹھا۔ اس نے اپنی ایک ٹانگ اٹھائی، کہا اب دوسری بھی اٹھا۔ کہا علی میں گروں گا، دوسری میں اٹھا ہی نہیں سکتا۔ کہا اتنا تو با اختیار ہے اور اتنا تو بے اختیار ہے۔ جہاں تک تو ٹانگ کو اٹھا سکتا ہے اتنا تو با اختیار ہے، دوسری نہیں اٹھا سکتا تو بے اختیار ہے۔ اللہ نے تجھے اتنا ہی مختار بنایا ہے جتنا تو کر سکتا ہے، جو تو نہیں کر سکتا اس کا تجھے مختار نہیں بنایا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی انسان میں طاقت ہے نا اتنا اسے مکلف بنایا ہے، اتنا اسے کہا ہے کہ اس پہ عمل کرو، اس دین پہ چلو۔ دین میں جبر نہیں ہے۔ ایک کافر اگر کافر رہنا چاہے تو ہم تلوار کے زور پہ اس کو مسلمان نہیں کرتے۔ ہندو ہے، مسلمان ملکوں میں ہندو بن کے رہنا چاہے تو رہے، سکھ رہنا چاہتا ہے تو رہے، عیسائی بن کے رہنا چاہتا ہے رہے، یہودیت پہ رہنا چاہتا ہے رہے۔ ہم تلوار کے زور سے انہیں مذہب بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اور اگر وہ مقابلے میں آ گیا، ہندو مقابلے میں آ گیا ہتھیار اٹھا کے کہ میں مسلمانوں کی اذان نہیں ہونے دوں گا، نماز نہیں ہونے دوں گا، تمہیں دین پہ عمل کرنے سے میں تمہیں دین پہ عمل نہیں کرنے دوں گا۔ دیکھو ہمارا مذہب کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت کرتا نہیں ہے اور اپنے مذہبی معاملات میں کسی کو مداخلت کرنے نہیں دیتا۔ ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں، اور جو ہمیں چھیڑے تو پھر ہم انہیں چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ ہے اسلام کی پالیسی۔
اب دیکھیں جو مسلمان ملکوں میں رہتے ہیں اور جزیہ اور ٹیکس دیتے ہیں، اسلام یہ کہتا ہے ان کی عزت مسلمان کی عزت کے برابر ہے، ان کی جان کا تحفظ مسلمان کی جان کی تحفظ کے برابر ہے، ان کے مال کا تحفظ مسلمان کے مال کے تحفظ کے برابر ہے، اور ان سے کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہوگا مسلمانوں کی طرف سے جس سے وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ خیال کرے۔ تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو، اللہ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مثال دی ہے، فرمایا الدنیا سجن المومن، یہ دنیا جو ہے یہ ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے۔ اب دیکھو جیل میں اے کلاس ہوتی ہے، بی کلاس ہوتی ہے، اور جیل میں بڑے وی آئی پی قسم کے حساب کتاب ہوتے ہیں، تو لیکن آپ جیل کے اے کلاس والوں سے بھی پوچھیں کہ میاں یہاں رہنا پسند کرتے ہو؟ انہیں خدمت کے لیے مالشی ملے ہوتے ہیں، انہیں خدمت کے لیے قیدی ملے ہوتے ہیں، ان کا کھانا جیل میں تیار ہوتا ہے، باہر سے پک کے آتا ہے، بڑے کلف والے سوٹ پہنتے ہیں، بڑی موجوں میں ہوتے ہیں، روزانہ انہیں اخبار ملتا ہے اور ٹی وی ان کو ملا ہوتا ہے۔ یہ سیاسی جتنے بڑے بڑے یہ موجیں کرتے ہیں وہاں جا کے، ٹھیک ہے، ان کو گھر جیسا ماحول دیا جاتا ہے، ان کو اسپیشل ڈاکٹر چیک کرنے آتا ہے، لیکن آپ اس کو بھی پوچھیں نا کہ میاں گھر جانا ہے کہ جیل میں رہنا ہے، تو وہ کہے گا میں نے اپنے گھر جانا ہے، میں نے اپنے، حالانکہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہیں، اس سے کوئی مشقت نہیں لی جا رہی، پھر بھی کہتا ہے میں نے گھر جانا ہے۔ اللہ اکبر، ایمان والا بھی کہتا ہے میں نے گھر جانا ہے، میں نے گھر جانا ہے۔ اس کا گھر کون سا ہے؟ وہی ہے جسے چھوڑ کے آیا، جسے جنت کہتے ہیں، جسے کیا کہتے ہیں؟ ہاں، جسے جنت کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے ایمان والے کے ساتھ سودا کیا ہے، ہم نے اس کے مال کو، اس کی جان کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ ہم تو بکے ہوئے لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں خریدا ہوا ہے، تو جو بک چکا ہو اس کی کیا مرضی ہوتی ہے؟ جس نے خریدا ہو مرضی اس کی ہوتی ہے، اس لیے ہمارے اوپر مرضی اللہ کی چلے گی یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک اسی لیے اللہ والا کہتا ہے نا کہ جب تک بکے نہ تھے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ میں قیمتی بنا ہی اس وقت ہوں جب ہمیں اللہ نے خرید لیا۔ جب ہمیں کس نے خرید لیا؟ اللہ۔ اب یہ آیت الکرسی اس میں آ رہی ہے، آیت الکرسی کی فضیلت سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا سے پہلے، فرض نماز پڑھنے کے بعد دعا سے پہلے جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے، موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ ضرور دکھائے گا۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ مرتے وقت اس کا جنت کا ٹھکانہ اس کو دیا جائے، دکھایا جائے، تو وہ آیت الکرسی کو معمول بنائے۔ امام صاحب اگر دعا بھی کر لیں تو دعا کے بعد بھی وہ آیت الکرسی پڑھ سکتا ہے۔ ہم عصر کے وقت اور فجر کے وقت تسبیحات کا وقت دیتے ہیں اکثر مساجد میں، تو اس وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ حفاظت کا تالا ہے، جو آدمی اپنے گھر پہ اس کو پڑھ کے دم کرے، اپنی ذات پہ کرے، اپنے بچوں پہ کرے، اللہ تعالیٰ شیاطین، چور، ڈاکوؤں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں اس کی حفاظت۔ تو آگے یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا نام آیا ہے الحی القیوم، یہ اسم اعظم ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسم اعظم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب فرمایا تھا کہ کون ہے جو بلقیس کے تخت کو جلد از جلد میرے پاس لے آئے، تو ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ آپ کے یہاں ان تقوم من مقامک، ان تقوم من مقامک، اے محبوب آپ کے کھڑے کھڑے میں سلیمان کا تخت لا سکتا ہوں۔ بھائی تو بڑی دیر ہو جائے گی، اس سے پہلے آنا چاہیے۔ تو ایک اور آپ کا صحابی تھا، اس نے کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے میں اس کو یہاں لا سکتا ہوں۔ اور اس نے جو یہ طاقت اس نے کہاں سے حاصل کی؟ اس نے اسم اعظم سے یہ طاقت حاصل کی
اللہ کا جو اسم اعظم ہے وہ یہی ہے، یا حیو یا قیوم، اس کا وظیفہ۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو وہ اللہ ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، سب کچھ آسمان و زمین میں جو ہے اسی کا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اجازت ملے گی حافظ قرآن کو، وہ سفارش کر سکتا ہے، اجازت ملے گی شہید کو، وہ سفارش کر سکتا ہے، اجازت ملے گی ان معصوم بچوں کو جو بچپن میں فوت ہو گئے، وہ اپنے والدین کی سفارش کر سکیں گے، اور جس کا کوئی بھی سفارشی نہیں ہوگا اللہ کے حکم سے مصطفیٰ کریم اس کی سفارش کریں گے، اس کی شفاعت کریں گے۔ دیکھ لو یار، حضور سب کا سوچتے ہیں، ہم سارے حضور کا نہیں سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سے وفا نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ اللہ کی ذات تو جو آگے ہے اس کو بھی جانتی ہے، پیچھے کو بھی جانتی ہے، اس کا علم ہر شے پہ پھیلا ہوا ہے۔ ہاں، جو اس نے اپنا علم پیغمبر کے ذریعے لوگوں کو سمجھا دیا وہ لوگوں کو سمجھ آ گیا، جو نہیں سمجھایا وہ سمجھ نہیں آ سکتا۔ اس کی کرسی آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی ہے، وہ اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ 10 ممبر ادھر ہو گئے تو تختہ الٹ گیا، 10 ممبر جو ہے وہ ادھر ہو گئے تو اس کا تختہ الٹ گیا، کبھی حمزہ آ گیا کبھی پرویز رائی آ گیا، ایسے نہیں ہوتا۔ اس کی کرسی مضبوط ہے، کرسی والے کی ہے، کرسی ایت الکرسی والے کی کرسی ہے، باقی یہ سب ایسے بٹھائے ہوئے ہیں، کبھی بھی ان سے چھن سکتی ہے۔ بھٹو کہتا تھا نا کہ میری کرسی بڑی مضبوط ہے، تو اس ہمارے دور کا ایک شاعر تھا جاباز مرزا، اس نے اس کا جواب دیا، کہتا ہے میری کرسی ہے پختہ، سیاست میری لونڈی ہے، میری کرسی ہے پختہ، سیاست میری لونڈی ہے، تکبر تھا بڑا اس پر کہ قدرت کا جواب آیا، ضیاء حق کا صدقہ ہے فضا میں انقلاب آیا، ادھر بسمل تڑپتا تھا ادھر یوم حساب آیا۔ ادھر لوگ مر رہے تھے گولیوں سے، اللہ تعالیٰ ادھر حساب لے رہے تھے۔ تو کرسی والے کی ہے، ایت الکرسی والے کی کرسی ہے، باقی کرسیاں ایسے ہی ہیں بس۔ فرمایا دین میں جبر نہیں، جیسے میں نے کہا، اور اللہ تعالیٰ کی رسی جو ہے مضبوط، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو عروہ وثقیٰ کہا گیا ہے۔ فرمایا یہ کبھی بھی تمہارے ہاتھ سے نکلنے والی نہیں ہے، اللہ سنتا ہے جانتا ہے۔ ایک تعلق انسانوں کے اس گروہ سے جو ایمان لے آئے، ایک تعلق ان کا اللہ سے ہے، اور ایک گروہ کا تعلق شیطانوں سے ہے، جو نبی کے دشمن ہیں، کافر ہیں، وہ شیطان والے ہیں، اور جو نبی کے ماننے والے ہیں وہ رحمان والے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا رحمان اپنی دوستی ایمان والوں کے ساتھ اس طرح نبھاتا ہے کہ ان کو اندھیروں سے روشنی میں لا رہا ہے، اور کافر جو ہے وہ روشنی سے ان کو نکال کر اندھیروں میں لا رہے ہیں، اور یہ کفر کا اندھیرا جو اختیار کرے گا وہ جہنمی کہلائے گا، اور جہنم میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ اب دیکھو، اسلام روشنی ہے، یہ قرآن نے کہہ دیا، قرآن روشنی ہے، یہ قرآن نے کہہ دیا، حضور کی سنت روشنی ہے، یہ قرآن نے کہا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو رسومات ہیں، جو بدعات ہیں، جو ہمارا خود گھڑا ہوا ایک دین ہے، وہ سارے کا سارا ظلمات ہے، وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ ظلمات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، اس کی دوستی کس طرح ایمان والوں کے ساتھ ادا ہو رہی ہے کہ اللہ ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا رہا ہے۔ روشنی کیا ہے؟ حضور کی اتباع ہے، روشنی کیا ہے؟ قرآن کریم ہے، روشنی کیا ہے؟ میرے محبوب کی سنت ہے۔ اس کی طرف جو آ رہا ہے وہ روشنی میں آ رہا ہے، جو اس سے نکل رہا ہے وہ اندھیروں میں جا رہا ہے۔ جس کے پاس یہ روشنی ہے وہ ولی الرحمن ہے، اور جس کے پاس یہ روشنی نہیں ہے وہ ولی الشیطان ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں ولی الرحمن بنائے، اور اللہ کریم ہمیں اسی پر چلتا رکھے۔